بالحق والصلاة والسلام على سيد الرسل وإمام الأنبياء الذي أرسل إلينا كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك متفق عليه درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام و قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ چند جمعوں سے ہم وہ عظیم صحیفہ جس کے متعلق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا من اراد ان یقرأ صحیفة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التي علیہا خاتم فلیقرأ هؤلاء الثلاث، فرمایا جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیپ شدہ صحیفہ چاہیے، وہ یہ سورہ انعام کی 3 آیات پڑھے۔ ان 3 آیتوں میں 9 کبائر گناہوں کا تذکرہ ہے۔ ان میں اکبر الکبائر شرک تھا، اس پر ہم نے تفصیلی بیان سنا۔ اندازہ شرک کی خباثت سے اور اس کے جرم ہونے سے، جرم ہونا اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ یہی وہ عظیم جرم ہے جس کے
تحت اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء علیہ السلام کے اسماء مبارکہ سورہ انعام میں بیان فرمائے، پھر اخیر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الامان والعقیر۔ فرمایا اگر شرک کا صدور ان مقدس ہستیوں سے ہوتا تو ان کے بھی گناہ ختم ہو جاتے، ان کی بھی نیکیاں ختم ہو جاتی۔ اتنی بڑی اہم بات ہمیں سمجھائی گئی۔ دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ فرمایا حسن سلوک کرو، اور والدین کو نعوذ باللہ جو ستائے اس کا انجام کیا، یہ تفصیل ہم سن چکے۔ آج تیسرے گناہ پر بات سنتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اس طرح 15ویں پارے میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ زمانہ جاہلیت میں تین وجہ سے اولاد کو قتل کیا جاتا تھا۔ ایک تو نعوذ باللہ بچوں کو یا بچیوں کو بتوں کے رضا کے لیے ذبح کیا جاتا تھا، اور نعوذ باللہ ان کا ذہن شیطان نے یہ بنایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اللہ کی رضا کے لیے اپنے صاحبزادے کو ذبح کیا تھا، لہذا ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو بتوں کی رضا کے لیے ذبح کیا کرتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہیں سمجھایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد دوسری وجہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ عرب میں جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جاہلیت کے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ تھا، قرآن مجید میں سورہ نحل میں بیان فرمایا اذا بشر احد بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ فرمایا جب بتایا جاتا آپ کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس کے چہرے کے تیور ہی بدل جاتے۔ ہاں بیٹی، پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو میرے امتیوں، بیٹا اللہ کی نعمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹا اللہ کی نعمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ ذرا غور سے سنیں گے، ایک بہت بڑے ہمارے عالم گزرے ہیں حضرت مولانا عبد الکریم بے شریف والے رحمت اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے نعمت اور رحمت میں کیا فرق ہے، غور سے بات کو سنیں گے۔ نعمت کے لیے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ ہم 30ویں پارے کی یہ سورت تقریباً پڑھتے رہتے ہیں، الْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ۔ اس کی اخیر آیت کیا ہے؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ نعمت کے بارے میں تم سے ضرور بضرور سوال کیا جائے گا کہ بیٹا رب العالمین کی طرف سے تمہیں دولت ملی، تم نے اس کی تربیت کیسے کی؟ عقائد کا معاملہ ہو، نظریات کا معاملہ ہو، باپ سے پوچھا جائے گا۔ بلکہ ایک جگہ سورہ اعراف میں یہاں تک بھی ہے اگر بیٹے کے عقائد کی درستگی کا کوئی اہتمام نہ کیا گیا، نظریات کی درستگی کا کوئی اہتمام نہ کیا گیا، یہی بیٹا فریادی بنے گا، فریادی بنے گا ربنا آتہم، مولا کریم، بلکہ گلے میں ہاتھ ہوگا کہ میرے ابا جان جس کے ہی ہاتھ میں میرا فیوچر تھا، اس نے میرا فیوچر تباہ کیا، مولا اس پر دگنا عذاب کر دے۔ تو بیٹا نعمت ہے، لیکن نعمت کا قیامت کے دن سوال ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، بیٹی رحمت ہے، غور سے سنیں گے، بیٹی رحمت ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے
رحمت یعنی اللہ کے غضب کو رضا میں تبدیل کرے گی. اللہ رب العالمین کے غضب کو رضا میں تبدیل کرے گی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ بالسبابہ والوسطی یعنی اپنی سبابہ اس کو اشد انگلی عربی میں سبابہ اور وسطی سے یوں اشارہ فرمایا جس نے دو بچیوں کی کفالت کی میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا. پھر فرمایا عورتوں میں یہ بیان ہو رہا تھا واحدہ آقا ایک، فرمایا ایک بھی اگر اس کی تربیت کی تو اس طرح جنت میں ہوگا. یہ بچی کا مقام ہے. ایک واقعہ لکھتے ہیں بہت سے لوگ وہی جاہلیت پر ہم تبصرہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی بیٹی ہوئی بھائی بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت ہے. بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت ہے. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے ایک جاہل کا 6 بیٹیاں تھیں. اب بیوی سے کہا خبردار، اب حالانکہ اللہ ہی کے حق میں ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، جس قرآن مجید کو ہم بوسہ دینا سعادت سمجھتے ہیں، سینے سے لگانا سعادت سمجھتے ہیں، واللہ اسی قرآن مجید کا 25واں پارہ شورى سورت کھولو للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ رب العالمین کی مرضی ہے جو پیدا فرمانا چاہے یہب لمن یشاء اناثا، جسے بیٹیاں دے اسے کوئی بیٹا نہیں دے سکتا. بہرحال 6 بیٹیاں تھی. اب بیوی سے غصے میں کہا اگر 7ویں بیٹی ہوئی تو تیرا سر قلم کر دوں گا، قتل کر دوں گا. بیچاری اب عورت کیا کر سکتی ہے؟ ہمارے ہاں تو ہر وقت ذہن یہ ہے کہ بھئی شوہر کے حقوق ٹھیک ہے، بھئی شوہر کے حقوق کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ دوسرا پارہ پڑھو قرآن مجید میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان بچیوں کے بھی ان بیویوں کے شوہروں پر اس طرح حق ہے جس طرح شوہر کے بیوی پر حق ہے. بہرحال فرمایا کہ وہ بیچاری بیوی اللہ سے رابطہ مضبوط تھا، اللہ کا نظام. یہ آدمی جس نے بیوی کو اتنی بڑی سخت دھمکی دی تھی، اب یہ تو گویا قدرت خداوندی میں دخل دینا ہے. رات کو سوئے ہوئے ہیں، خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ قیامت ہو چکی ہے اور یہ گناہوں کی وجہ سے پکڑا جا رہا ہے. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا الامان والعقیر. آرڈر آیا کہ یہ بدبخت جس نے آنکھ کا غلط استعمال کیا، کان کا غلط استعمال کیا، زبان کا غلط استعمال کیا، دن کو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے جنازے نکال کر اس نے اللہ کو ناراض کیا، راتوں کو شراب و زنا سے آباد کیا، مال کو غلط استعمال کیا، جوانی کو غلط استعمال کیا. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا، کیا کرو اسے پکڑو اور جہنم لے جاؤ. لیکن عقیدہ درست تھا. فرماتے ہیں سورہ ہجر میں جہنم کے 7 دروازے ہیں، 6 دروازوں پر اس کی بیٹیاں آ چکی تھی. 6 دروازوں پر اس کی بیٹیاں، ایک دروازہ رہ گیا. فرشتے گھسیٹ کے اس سے لے کے جا رہے تھے. آنکھ کھلی، توبہ کرتے ہیں چونکہ انسان جاہلیت میں بھئی اللہ کا نظام 7ویں بیٹی ہو گئی تو یہ رحمت ہے. جاہلیت میں بھی ایسے کرتے تھے. الامان والعقیر، بچی کو زندہ درگور کرنا اور اس طرح روحانی قتل کرنا، اور بچی کے پیدا ہونے پر خوشی کے بجائے چہرے کا بدل جانا. میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں. آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جا رہے ہیں. علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا کس طرح اکرام کر رہے ہیں. سبق ملتا ہے کہ بچی سے کس طرح محبت کرنی ہے.
ایک آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں آدمی آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے آقا میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ وہ کہنے لگے آقا شراب سے بھی بڑا گناہ، زنا سے بھی بڑا گناہ، مولا آقا بہت بڑا گناہ ہو گیا، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، انشاءاللہ رب العالمین معاف فرمائیں گے۔ آخر وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ بار بار تکرار کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے کہ آسمان سے بڑا، زمین سے بڑا، پہاڑوں سے بڑا۔ آقا علیہ السلام فرمانے لگے آخر وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں سفر پہ جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے اس سے خرچہ دیا، میں نے کہا اگر بیٹا ہو تو اس کی تربیت کرنا، اگر بچی ہو نعوذ باللہ اسے دفن کر دینا۔ فرماتے ہیں وہ اپنا واقعہ سنا رہے ہیں کہ میں سفر پر چلا گیا، اتفاق سے مجھے بچی ہوئی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی رحمت سے نوازا، لیکن کیا میری بیوی نیک اور صالح تھی، اس نے اس بچی کو پالا، میرے واپس آنے کے دن قریب ہوئے، اس نے اپنی بہن کے ہاں بھیج دیا، میں آیا کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی موضوع نہیں، آہستہ آہستہ اب وہ بچی میرے گھر پہ آنے لگی، میں سمجھتا تھا پڑوسیوں کی بچی ہے۔ فرماتے ہیں جب میری بیوی نے محسوس کیا میں اس سے مانوس ہو چکا ہوں، اس کی پیار والی باتیں اور بچی ہوتی ہے، باپ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے جب محسوس کیا میں مانوس ہو چکا ہوں، اس نے بتلا دیا یہ آپ کی بیٹی ہے۔ جیسے یہ بولنا تھا جاہلیت کا ایسا نظام تھا، اچھا ماحول انسان کو، جیسے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحبت صالح تورا صالح کنت و صحبت طالح تورا طالح کنت، اللہ والوں کی صحبت آپ کو نیک اور پارسا کر دے گی، گندے لوگوں کی محبت عقائد میں خرابی، اعمال میں خرابی اور نظریات میں خرابی ہوگی۔ میرے بھائیوں اب کیا ہوا؟ فرماتے ہیں میں اس بچی کو لے کر چلا، میں نے اپنی اہلیہ سے کہا اسے تیار کرو، میں رشتہ داروں کے گھر لے جاتا ہوں، معصوم بچی، اس کا کوئی قصور نہیں۔ جب وہ بات کرنا شروع کی ہے آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے تھے۔ پھر اس نے اپنا واقعہ بتایا، اب مناسب نہیں ممبر پر بیان کیا جائے۔ اس بچی کو فرماتے ہیں جب میں گڑھا کھود رہا تھا، قبر کی کھدائی کر رہا تھا، مٹی میرے جسم پہ لگ رہی تھی، معصوم بچی اپنے دوپٹے سے وہ مٹی صاف کر رہی تھی تاکہ ابا جان کے کپڑے خراب نہ ہوں، واللہ بچی کی شادی ہو گئی، بیچاری کہیں اور چلی جاتی ہے، وہیں سن لے میرا ابو بیمار ہے، میری امی بیمار ہے، تڑپتی ہے، آپ کے لیے تڑپ رہی ہے، یہ بچی کا مقام ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اتنی بڑی شفقت سے آپ کے ساتھ پیش آ رہی ہے تب بھی آپ کو رحم نہیں آیا، میرے بھائیوں مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی رحمت لے کر آئے، ایسے وحشیوں کو بھی آقا علیہ السلام نے انسانیت کا سردار بنا دیا۔ اب وہ اپنا واقعہ بتلاتا جا رہا ہے، قبر کے اندر جب رکھا ہے، اس گڑھے کے اندر جب میں نے دفن کرنے لگا، وہ بچی کہنے لگی ابا جان میں آپ کے گھر پر نہیں آؤں گی، میں جنگلات میں رات گزاروں گی، دن گزاروں گی، اپنا گزارا کروں گی، آخر میرا جرم کیا ہے؟ 30واں پارہ جب ہم پڑھتے ہیں اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ اس معصوم بچی کو زندہ کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آخر کس جرم کے تحت آپ کو شہید کیا گیا، کس جرم کے تحت آپ کو شہید کیا گیا؟ تو فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ تیسرا جو قتل ہے وہ کس وجہ سے؟ اس کے فیوچر کا کیا ہوگا؟ غور سے سنیں گے، قرآن سے میں مسئلہ سمجھاؤں گا، اس کے فیوچر کا کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں 2 مقامات پر آپ خود ترجمہ دیکھیں۔ سورہ انعام 8واں پارہ، سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے سورہ انعام کا، اس طرح 15واں پارہ اور بنی اسرائیل سورت کے اندر، دونوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مضمون کس طرح بیان فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ بھئی کل کیا ہوگا؟ افلاس کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے بچوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، جو ذات تمہیں کھلا رہی ہے وہ بچوں کو بھی کھلائے۔ اللہ اکبر۔ تم نے کون سا انتظام کیا ہوا ہے؟ تم نے کون سا انتظام کیا ہوا ہے؟ یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق کا ذمہ رب العالمین نے لے لیا۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ قرآن مجید فرمانے پرندوں کو دیکھو، چرندوں کو دیکھو، درندوں کو دیکھو، روزانہ جو رب شیر کو جنگلات کے اندر تازہ گوشت کھلا رہا ہے، وہ اس اشرف المخلوقات انسان، پھر مسلمان، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اسے کیسے بھوکا رکھیں گے، کیسے بھوکا رکھیں گے؟ تو فرما رہے ہیں نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تمہیں بھی رب العالمین کھلا رہے ہیں تو بچوں کو بھی رب العالمین کھلائیں گے۔ لہذا یہ ذہن سے بات نکالنی ہے، ان کے فیوچر کا کیا ہوگا؟ میرے فیوچر کا کون گارنٹی دے رہا ہے؟ جو بچوں کے فیوچر کا میں سوچوں، رب العالمین فضل و کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ ہی نے انتظام کیا ہے، وہی نوازیں گے۔ لہذا اس عظیم ذات سے رابطہ مضبوط کرنا۔ میں نے عرض کیا جیسے 6 بچیوں کے لیے 6 دروازوں کا تو انتظام ہو گیا، 7ویں دروازے کا کیا ہوگا؟ تو بچی ہو یا بچہ ہو، کبھی بھی بلکہ 4 مہینے کے بعد حمل کو ساقط کروانا اسقاط حمل، یہ بھی فرماتے ہیں ناحق خون کا جرم ہے، قیامت کے دن وہی اس سے حساب کیا جائے گا، وہی حساب کیا جائے گا۔ لہذا کبھی بھی یہ ذہن نہ رکھنا، چونکہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں اپنے فضل و کرم سے کچھ چیزوں کی گارنٹی دے دی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دوسری جگہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، فرمایا تمہارے رزق کا ذمہ میں نے لے لیا ہے، تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں، یقین کی درستگی ہو۔ قُلِ اللَّهُمَّ مالک الملک، شہنشاہ کس کی ذات ہے؟ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ واللہ کچھ تو ایسے جو ایک لقمے کے لیے ترس رہے تھے، رب العالمین نے بادشاہ بنا دیا، اور کچھ جتی پشتی بادشاہ تھے لیکن ان کی اولاد ایک لقمے کے لیے ترس رہی ہے، ایک لقمے کے لیے ترس رہی ہے۔ یہ نظام رب العالمین کے قبض قدرت میں ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو لہذا اولاد کو قتل کرنا یہ نعوذ باللہ کسی غیر کا نعوذ باللہ کیا ہے؟ پلان ہے، تاکہ مسلمان اقلیت میں ہو جائیں، مینارٹی میں چلے جائیں۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تزوج الولود الودود انی مکاثر بکم یوم الامم، میرے امتیوں بچے زیادہ پیدا کرنا تاکہ کل قیامت کے دن میں تمہارے اوپر فخر کروں گا،
تمہارے اوپر فخر کروں گا. ہاں تربیت کرنی ہے, صرف پیدا کرنا نہیں, ان کی تربیت کرنی ہے, اللہ سے مانگنا ہے. فرماتے ہیں یہ اس آیت کے تحت ہے. اور اس طرح ایک اور بات, روحانی قتل بھی نہ کرنا. ایک حقیقی قتل ہے, ایک روحانی قتل ہے. اس طرح ہم دنیا کا سوچتے ہیں, اس سے بڑھ کر آخرت کا سوچنا ہے. معصوم بچہ ہے, مخارج سے تجوید سے قرآن مجید درست کروانا. فرماتے ہیں اگر کسی کا بچہ وہ فوت ہو چکا ہے, مولانا امداد اللہ انور صاحب نے فضائل حفظ قرآن پر حدیثیں لکھی ہیں, حدیثیں جمع کی ہیں. ان میں ایک حدیث یہ بھی ہے, اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. فرماتے ہیں کسی کا بچہ وہ فوت ہو گیا, قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے. رب العالمین فرماتے ہیں ان کے بڑوں کو اگر عذاب قبر ہو رہا ہو, فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے جس کی اولاد مجھے رحمان رحیم کہہ کر پکارے, اس کے بڑوں کو میں عذاب کروں, فرمایا اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دوں. یہ اولاد ہے, حافظ ہو گیا, عالم ہو گیا. واللہ کتنے خاندان کے لوگ, فرمایا حافظ ہو گیا, 10 خاندان کے لوگ کلما کلم وجبت علیہ النار, جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, فرماتے ہیں اس حافظ کی سفارش سے وہ جنت میں جائیں گے. عالم ہو گیا, 70 خاندان کے وہ لوگ کلہم وجبت علیہ النار, اس عالم کی سفارش سے وہ جنت میں جائیں گے. لہذا اولاد کی روحانی بھی تربیت کرنی ہے, عقائد کی اصلاح کرنی ہے, اعمال کی, اخلاق کی, قرآن و حدیث کی دولت سے مالا مال کرنا ہے. انشاءاللہ رب العالمین ایسا مستقبل کریں گے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. یہ قرآن مجید رب العالمین کا وہ عظیم کلام ہے. فرمایا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کو وہ ترقی نصیب فرمائی جو ان کے وہم و گمان میں نہیں تھی. تو لہذا تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ اولاد کا قتل کرنا. چوتھے نمبر پر وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, بے حیائی کے قریب ہی نہ جانا. دیکھو قرآن مجید میں زنا کے متعلق بے حیائی کے جتنے کام ہیں, ما ظہر منہا وما بطن, کہ خواہ وہ ظاہر ہوں یا باطن ہوں, صورتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں, اس کے قریب ہی نہ جانا. ایسا ماحول, ایسی دوستی, ایسی گیدرنگ جو آپ کو کیا کر رہی ہے, بے حیائی کی طرف دعوت دے رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں جس طرح نہیں کاروبار کے معاملات میں دنیا میں ہم مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ یار کہیں کمی کوتاہی تو نہیں ہو گئی, کل اتنے کمائے آج ذرا کم ہو گئے. اسی طرح میرے بھائیوں آخرت کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, اپنے آپ کا محاسبہ کرنا. فرماتے ہیں کہ بھئی فواحش سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں کا تذکرہ کیا ہے, ایک دو نہیں, قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف کے شرح میں 700 کے قریب کبائر گناہوں کا تذکرہ کیا ہے. ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ان میں کچھ تو اس آیت میں مذکور ہیں, کچھ حدیث سے عرض کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ ان میں ایک ہوتا ہے جادو کا مسئلہ, یا جادو کے طرز پر جتنی چیزیں ہیں یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور اس طرح فرمایا اکل الربا, اللہ بچائے, کہ سود کے معاملات, اور ذہن یہ کہ سود کے بغیر گزارا نہیں, کاروبار نہیں چل سکتا. واللہ رزق میں برکت نازل کرنے والے کون ہیں؟ فرما رہے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب اجل. فرماتے ہیں کہ رزق جو بندے کے لیے لکھا جا چکا وہ اس کی اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اس کی تلاش کرتی ہے.
تو لہذا سود سے اپنے آپ کو بچانا، قرآن مجید میں 2 جگہ پر، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس الامان والعفیف، فرمایا سودی قیامت میں ایسے اٹھے گا جس طرح مرگی والا آدمی، بلکہ آگے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود سے باز آ جاؤ۔ یہ سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا یا سود میں جتنی بھی انشورنس کی صورتیں ہیں پوری تشریح موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ سودی سے کہا جا رہا ہے سود سے باز آ جاؤ، اگر نہیں تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اپنی طرف سے نہیں۔ تیسرا پارہ سورہ بقرہ، پھر رب العالمین سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان کرو، جنگ کا اعلان کرو۔ کہاں ہم کر سکتے ہیں؟ ربا الفضل ہو یا ربا النسیہ ہو، دونوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ سود کی خباثت ایک اور حدیث سے عرض کر دوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا 70 درجہ الامان والعفیف ایسرها ان ینکح الرجل امہ، ترجمہ کرنا ہی مشکل ہو رہا ہے۔ 70 درجے ہیں سود کے، کم از کم اپنی والدہ سے زنا کرنے کے بعد۔ اتنا خطرناک معاملہ، ہمارا ذہن کیا بنایا گیا، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ کون ہوتے ہیں ہم؟ کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ قرآن مجید تو پڑھیں، والفجر 30واں پارہ، چلو آگے نہ جائے، 30واں پارہ تو تقریباً سب کو یاد ہے یا پڑھتے رہتے ہیں۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ رب العالمین قسمیں اٹھا کر کیا سمجھا رہے ہیں؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ اگر ہم نے سمجھا ہوا ہے طاقت میں کامیابی ہے، اگر طاقت میں کامیابی ہوتی تو آج کیوں برباد ہوئی؟ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد۔ قرآن مجید قصص کی کتاب نہیں، میری اور آپ کی تربیت، ہمارا ذہن بنا ہوا ہے صنعت و حرفت سے ترقی ہے۔ اگر اس طرح ہوتا تو سمود کیوں برباد ہوئی؟ آگے وفرعون ذی الاوتاد، اگر تاج و تخت میں کامیابی ہے تو میرے بھائیوں فرعون کیوں برباد ہوا؟ اخیر میں کیا چیختے ہوئے 11واں پارہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام اب میں ایمان لایا، لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ بادشاہ کو کہا جا رہا ہے 400 سال تک مصر پر سلطنت کرنے والا، کیا کہا جا رہا ہے؟ الآن وقد عصیت قبل، ابھی تو ایمان لایا، اتنے دن تجھے ایمان یاد نہیں تھا۔ تو لہذا میرے بھائیوں نہ مال میں کامیابی ہے، نہ تخت میں کامیابی ہے، نہ ہنر میں کامیابی ہے، واللہ کامیابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر ہے۔ ہاں ہم ان کو بطور اسباب کے اختیار کریں گے، ہم بھی اس کے قائل ہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ ہم تو کاروبار کے یا ملازمت کے یا زمینداری کے جتنے بھی جو ہم اپنا رہے ہیں اسباب، یہ اسباب کے درجے میں ہے، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، یہی ذہن رکھنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کبھی بھی یہ ذہن رکھیں کہ سود کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ واللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کے اصول بتائے، ان اصولوں پر اگر چلیں، یہی تاجر فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام التاجر الصدیق التاجر صدوق الامین، فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام تاجر ہو، سچا ہو، امانت دار ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے تحت تجارت کرتا ہو، مع النبیین والصدیقین والشہداء، قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔
شہداء کے ساتھ ہوگا. یہی تجارت عبادت ہے. طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. فرماتے حلال طریقے سے کاروبار کرنا یہ عبادت ہے. لیکن میرے بھائیوں جو غیر کے اصول، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہیں، الامان والعقیق ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. فرماتے حرام کھانا گویا پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرنا ہے. تو لہذا کبائر پر انشاءاللہ آگے بات ہوگی. دعا کریں اللہ تعالیٰ کبائر سے ہماری حفاظت فرمائے.